قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آئیے آج خدا کے کلام میں سے سیکھیں دعا کے مواقع اور اوقات، یعنی اوکیزنز اینڈ ٹائمز آف پریئر۔ کس موقع پر دعا کی جا سکتی ہے اور کس وقت کی جا سکتی ہے۔ خدا نے دعا کرنے کے لیے کوئی خاص مواقع یا اوقات مقرر نہیں کیے۔ کوئی خدا کا حکم ایسا نہیں جس سے ہم یہ اخذ کریں، ہم یہ سیکھیں یا کوئی نتیجہ نکالیں کہ جی یہ مخصوص موقع ہے دعا کا اور یہ مخصوص وقت ہے دعا کا، اگر یہ گزر گیا تو پھر ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ کوئی ایسا حکم خدا کی طرف سے نہیں۔ خدا نے ہماری دعاؤں کے لیے کوئی موقع، اوکیزنز یا وقت مقرر نہیں کیے۔ بزرگ موسیٰ کی معرفت استثناء باب نمبر 4 میں بنی اسرائیل کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جو آئین، جو احکام، جو خدا کے حکم اور باتیں تمہیں سکھائی ہیں وہ ایسی شاندار ہیں، جب ان پر عمل کرو گے تو لوگ تمہاری تعریف کریں گے کہ یہ کیسی عقل مند اور دانشور قوم ہے، اور ان کا معبود جس کی یہ عبادت کرتے ہیں، جس کی یہ ستائش اور پرستش کرتے ہیں، اس قدر ان کے نزدیک ہے کہ جب کبھی ہم اس سے دعا کریں وہ نزدیک ہے۔ جب کبھی، کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی موقع باندھا نہیں ہے کہ جی فلاں دن میں، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو، فلاں ہفتے کے فلاں دن میں، فلاں روز، فلاں وار میں کچھ کرو گے تو ہوگا، یا دن کے اس پہر میں کرو گے، اس گھنٹے اس منٹ میں کرو گے، یا سورج یہاں پہ ہوگا تو کرو گے تو غلط ہو جائے گا، یہاں ہوگا تو ٹھیک ہوگا۔ جب کبھی ہم اس سے دعا کریں وہ نزدیک ہے، وہ غیر حاضر نہیں، وہ دور نہیں ہے۔ جب کبھی، اس میں نہ کسی موقع کی بندش ہے اور نہ کسی وقت کی بندش ہے۔ تواریخ کی دوسری کتاب اور اس کا 7واں باب، خدا سلیمان بادشاہ پر ظاہر ہوا، اس سے بات کی، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں، میرے دیدار کے طالب ہوں، اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا، اور اب سے جو دعا اس جگہ کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے، کیونکہ میں نے اس گھر کو اب چنا اور مقدس کیا ہے کہ میرا نام یہاں سدا رہے۔ کب تک رہے؟ سدا رہے، اور میری آنکھیں اور میرا دل برابر یہیں لگے رہیں گے۔ یہ نہیں کہ کسی خاص وقت کے لیے میں نے اسے چنا ہے، اس وقت میں یہاں دھیان کروں گا۔ سدا برابر لگے رہیں گے، میری آنکھیں، میرے کان اور میرا دل اس جگہ برابر اور سدا لگے رہیں گے۔ خدا نے ہمارے لیے کوئی بندش نہیں لگائی کہ تم اتنے بجے اور فلاں دن میں اتنے پہر کے لیے اگر میرے حضور آؤ گے، دعا کرو گے تو قبول ہوگی، اگر وہ وقت گزر گیا تو پھر قبول نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ جب کبھی اور سدا، جب بھی تمہیں لگے کہ دعا کرنی ہے تم کرو، خدا تمہارے نزدیک ہے۔ خدا کا دل، خدا کی آنکھیں اور خدا کے کان دعا پر برابر لگے رہیں گے۔ وہ ہماری دعاؤں سے بیزار نہیں ہوگا کہ یہ کون سے وقت مجھے تم نے
तंग कर दिया, क्योंकि वो ना ऊँगता है ना सोता है, उसे आराम करने की ज़रूरत नहीं है, वो हर वक्त बेदार रहता है, वो हर वक्त जिंदा है और मौजूद और कायम है और अपने तख्त पर हर वक्त मौजूद है, और उसके कान हमेशा हमारी दुआओं पर लगे रहते हैं। नौकर, मुलाजिम, गुलाम, खादम, इनके लिए वक्त होते हैं। खुदा ने हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया है। अब हम गुलामी की रूह के साथ नहीं हैं, हम बेटे की रूह रखते हैं, जिससे हम उससे अब्बा यानी ऐ बाप कहते हैं, और बाप को किसी भी वक्त बुलाया और पुकारा जा सकता है। उसकी ख्वाहिश ही यह है कि तू मुझे पुकार और मैं सुनूंगा। जब कभी हम उसे पुकारें, उससे दुआ करें, वो नजदीक है, वो मुंह मोड़ता नहीं है। उसका दिल, उसकी आंखें और उसके कान बराबर और सदा लगे हैं उन दुआओं पर जो हम करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी दुआ को खास मौके या वक्त का पाबंद नहीं किया। यीशु ने यह नहीं कहा कि इतवार की सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जब तुम दुआ करो। यीशु ने यह सिखाया जब तुम दुआ करो। कोई वक्त, कोई मौका पाबंदी के साथ नहीं बताया कि उस दिन में, इस लम्हे में, उस घड़ी में दुआ करनी है। यीशु ने भी कहा कि जब तुम दुआ करो। उसने पाबंद नहीं किया, उसने हमें आजाद छोड़ दिया। और लूका 18वें बाब की पहली आयत में उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना, ये तमसील कही। उसने 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, पूरा महीना, पूरा साल और जिंदगी का हर एक लम्हा हमारे लिए दुआ की गर्ज से ओपन कर दिया है कि हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए। कोई एक लम्हा मखसूस नहीं है। लूका की इंजील के 21वें बाब में भी खुदावंद यीशु मसीह ने हर वक्त जागते रहने और दुआ करने की बाबत सिखाया है। और मत्ती की इंजील में पहाड़ी वाज में खुदावंद ने जो सिखाया, जब तुम दुआ करो, बांधा नहीं कि इस वक्त में करोगे, इस मौके पर करोगे तो ठीक होगी, अगर इस मौके के अलावा किसी और मौके पर, किसी और दिन में, किसी और घड़ी, किसी और घंटे में करोगे तो फिर वो गलत होगी। ऐसा नहीं है। यीशु ने हमें वक्त और मौके की बंदिश से आजाद किया है। उसने हमें ना सिर्फ गुनाह और मौत और इब्लीस की गुलामी से आजाद किया, बल्कि उसने हमें इस निजाम से भी आजाद किया जिसमें हम, ये वक्त दुआ का है, चलो चलें दुआ कर लें, अरे अब तो वक्त गुजर ही गया। यीशु ने हमें इन सारी बंदिशों से भी आजाद कर दिया। जब जी चाहे दुआ करो, हर वक्त दुआ का है, हर पल दुआ का है। कोई वक्त ऐसा नहीं कि जिसमें दुआ करें तो वो गलत हो जाएगी या कबूल नहीं होगी। सारी जिंदगी का हर एक लम्हा, पूरा हफ्ता, 7 दिन और 24 घंटों में से एक एक पल दुआ के लिए बेहतरीन है, मुआफक है, हमारे लिए दस्तयाब है। बाइबल में हमें हमेशा और हर वक्त दुआ करने का हुक्म दिया गया है। हमेशा और हर वक्त, मतलब इसका यह बनता है कि कोई मौका ऐसा नहीं कि जिसमें हम दुआ नहीं कर सकते। जिंदगी के हर मौके पर हम खुदा से दुआ कर सकते हैं, और कोई वक्त ऐसा नहीं कि जिसमें हम ये कहें कि नहीं, ये दुआ के लिए मुनासिब वक्त नहीं। हर मौका दुआ का मौका है और हर वक्त दुआ के लिए मुनासिब है। क्या अगले 5 मिनट का कोई मुझे यकीन दिला सकता है कि मैं यहां हूंगा जिंदगी की हालत में? आने वाले वक्त का, लम्हों का हमें पता नहीं। जो मुयस्सर है, जो दस्तयाब है, जो मौजूद है लम्हा, जो मौजूद है वक्त, उसी वक्त को इस्तेमाल कर लें। जो मौका मौजूद है उसी को इस्तेमाल कर लें, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आइंदा मौका मिलेगा कि नहीं, आइंदा वक्त मिलेगा कि नहीं।
تو جو وقت، جو لمحہ موجود ہے، جو موقع مل رہا ہے، جو دستیاب ہو رہا ہے، جو اویلیبل ہے، اسے استعمال کریں۔ یہی دعا کا وقت ہے، یہی دعا کا موقع ہے، جو دستیاب ہو گیا، جو مل گیا، جو میسر ہو گیا۔ ہر وقت روح میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہر وقت تو نہیں کر سکتے نا، ڈرائیونگ بھی کرنی ہے، کھانا بھی بنانا ہے، جسمانی حاجتیں بھی رفع کرنی ہے، کوئی کاروبار، روزگار، مزدوری بھی کرنی ہے، کوئی کسی سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ زندگی کے 100 معاملے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، تو 24 گھنٹے تو دعا میں نہیں کوئی ٹھہر سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ روح میں ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے۔ خدا پاک روح اگر ہمارے اندر موجود ہے تو روح ہماری شفاعت کرتا رہے، اور ہم اس روح کے ساتھ مل کر خدا سے بات چیت کرتے رہیں۔ دعا کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گھٹنے ٹیک کے، آنکھیں بند کر کے اور ہاتھ باندھ کے یا بلند کر کے اور اونچی آواز کے ساتھ آپ دعا جھک کے اور ایک جگہ الگ ہو کے کر رہے ہیں۔ دعا کا مطلب ہم نے سیکھا تھا کیا؟ خدا سے گفتگو کرنا۔ کیا گاڑی چلاتے ہوئے ہم ٹیلی فون پہ گفتگو نہیں کرتے؟ ہم کھانا پکاتے ہوئے فون پہ بات نہیں کرتے؟ کاروبار کرتے ہوئے ہم نے بلوٹوتھ لگائی ہوتی ہے، کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، ہم نے ہینڈز فری لگائی ہوئی ہیں، ابھی بھی کئیوں کے ادھر کالرز پہ لگی ہوں گی، جیب میں ہوں گی، گردن میں لٹکی ہوں گی۔ کیا ہم انسانوں کے ساتھ گفتگو اپنے کاروبار، روزگار، کام کاج کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو خدا کے ساتھ بات کرنے میں کتنا کو بیلنس لگے گا، کون سا پیکج لگے گا، کتنے پیسے لگیں گے؟ کسی کو فون کرو نا، شکیل یار تیرا فون نہیں مل رہا تھا صبح 1 بجے، وہ میرا پیکج ختم تھا۔ ہوتا ہے نا۔ خدا نے اتنی شاندار سروس مقرر کی ہوئی ہے نا، صرف کہو اے ہمارے باپ، اور لائن مل گئی، لائن مل گئی۔ اس میں سگنل کا بھی ایشو نہیں ہے کہ آواز بریک ہو رہی ہے، اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی پکڑ لے گا آپ کو کہ فون پکڑا ہوا ہے، تو نے بات کر رہا ہے، کوئی چالان نہیں ہوگا، بات ہی کرنی ہے نا۔ راہ چلتے ہوئے، گھر میں کام کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، کام کاج کرتے ہوئے، خدا سے دل ہی دل میں باتیں کرتے رہیے، آپ کی دعا ہے۔ اس کے باوجود کچھ خاص موقع ہمیں ضرورت کے مطابق محسوس ہوتے ہیں کہ یار اس وقت نہ ہمیں باقاعدہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اور سہولت کے مطابق دعا کے مواقع اور اوقات مقرر کیے جا سکتے ہیں، جب کبھی، مطلب جب تمہیں لگے کہ اب دعا کرنی ہے۔ جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی طرح مت کرو، اپنی کوٹھری میں جا، دروازہ بند کر اور اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ ہم اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق موقع بھی اور وقت بھی مقرر کر سکتے ہیں۔ ضرورت کے مطابق، جیسے بڑی پریشانی ہے آپ کو، تو آپ کا دل کر رہا ہے کہ اب کہیں اور سے تو مدد آ نہیں رہی، چلو خدا کا دروازہ ہی کھٹکھٹاتے ہیں، حالانکہ یہ سب سے پہلے کھٹکھٹانا چاہیے۔ خدا کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹانا چاہیے، اور وہ کھٹکھٹانے کا ایک محاورتاً یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، صرف اس کو کہنا ہے اے ہمارے باپ، اور وہ نزدیک ہے، وہ دور نہیں ہے، وہ نزدیک ہے۔ ہم مقرر کر سکتے ہیں موقع، ہم مقرر کر سکتے ہیں وقت، ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم خود موقع بنائیں دعا کا، اور ہم خود وقت مقرر کریں کہ میں نے اس وقت میں دعا کرنی ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اور اگر ہم موقع نہیں بنا رہے، موقع تلاش نہیں کر رہے، یا وقت مقرر نہیں کر رہے، تو اس میں خدا کی کوئی غلطی نہیں، خدا کا کوئی نقصان نہیں، ہماری ہی غلطی ہے کہ ہم نے موقع ہاتھ سے گوا دیا، ہم نے دعا کا موقع بنایا نہیں، اور ہم نے دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا۔ اجازت ہے جب کبھی، جب تم دعا کرو،
کچھ مثالیں بائبل میں سے ہمیں ملتی ہیں کہ ہمیں کب کب اور کس کس موقع پر دعا کرنی چاہیے۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں دن کے آغاز، دن کے دوران اور اختتام پر دعا کرنی چاہیے۔ جب دن شروع ہو، زبور میں ہم نے گایا شام، صبح، دوپہر ویلے۔ دانیل دن میں کتنی بار؟ 3 بار۔ خداوند یسوع دن شروع ہونے سے پہلے، صبح ہونے سے پہلے ہی چلا جاتا تھا دعا کرنے کے لیے۔ لکھا ہے دوپہر میں بھی، یعنی دن کے دوران، دن جب شروع کریں تو دعا کریں، دن کے دوران کوئی وقت تلاش کر لیں، دعا کر لیں، اور پھر دن جب ختم ہو، کیونکہ اس زمانے میں جب بائبل مقدس لکھی گئی، اس زمانے میں سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژنز نہیں ہوتے تھے، انٹرنیٹ نہیں تھا، لیپ ٹاپس اور ٹیبلٹس اور یہ ساری جدید سہولتیں نہیں تھیں، کہ الیکٹریسٹی بھی نہیں تھی، بجلی بھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے رات 2، 3 اور صبح 4 بھی بج جاتے ہیں۔ لوگ شام کو دن ڈھلتے ہی اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے، کام بند ہو جاتے تھے اور دن ختم ہو جاتا تھا۔ سو دن کے آغاز میں، دن کے دوران اور دن جب ختم ہو تو بائبل کہتی ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ ہم صبح بھی کریں، ہم رات کو بھی کریں، اور ہم دن کے دوران بھی کریں۔ ہم یہ وقت مقرر کر سکتے ہیں۔ محتاجی میں کچھ مانگنے یا پانے کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ یہ تو ہمارا پسندیدہ کام ہے نا، دعا کا یہ والا پہلو تو ہمارا بہت زیادہ پسندیدہ ہے، کہ جس میں ہم نے صرف مانگنا ہی ہے اور کچھ پانے کی خواہش ہی کرنی ہے، خدا سے کہتے ہی جانا ہے دے دے، کچھ دے دے، کچھ کر دے، کچھ یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے اور یہ بھی دے دے۔ جب جب ضرورت محسوس ہو کسی چیز کی، چاہے وہ رزق کی ضرورت ہے، آمدنی کی ضرورت ہے، چاہے اولاد کی ضرورت ہے، چاہے ہمیں شفا کی ضرورت ہے، کچھ بھی ہمیں چاہیے، کچھ بھی، تو ہم دعا کرتے ہیں۔ اکثر تو اسی کام کے لیے کرتے ہیں، مانگنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم نے دعا کا مطلب ہی یہی رکھا ہوا کہ مانگنا، خدا سے مانگتے رہنا بس۔ تو جب ہمیں ضرورت محسوس ہو کسی بھی چیز کی، فوراً دعا کریں۔ کچھ بھی چاہیے آپ کو زندگی میں، انسانوں تک پہنچنے سے پہلے خدا سے بات کریں۔ اے خداوند، مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ کام مشکل لگ رہا ہے، اس میں تیری مدد چاہیے، میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ عطا فرما دے۔ تو جب جب ضرورت ہو، کچھ پانے کی، کچھ مانگنے کی ضرورت محسوس ہو، تب تب ہم دعا کر سکتے ہیں، ہمیں کرنی بھی چاہیے۔ خدا کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ خود مثال قائم کی۔ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں اس کے پاس لائی گئیں، اس نے ان پہ برکت دی، برکت کی دعا کی، جیسے بنی اسرائیل کا دستور تھا۔ خداوند یسوع مسیح آخری فسح کھاتے اپنے شاگردوں کے ساتھ، اس نے روٹی لی، شکر کر کے توڑی اور پیالہ لیا اور شکر کر کے ان کو دیا۔ اس کا مطلب ہے اس نے دعا کی ان چیزوں پر۔ استثناء 8واں باب 10ویں آیت۔ اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا، اور اس اچھے ملک کے لیے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے، اس کا شکر بجا لائے گا۔ اس ملک میں جائے گا جس میں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں، جس میں بہت سا اناج ہے، بڑے جانور ہوں گے، تمہارے لیے ہر چیز بہتات کے ساتھ ہوگی، زمین کی اچھی پیداوار ہوگی، تمہارے مال مویشی بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور جب تم اس میں سے کھاؤ گے پیو گے تو اپنے خداوند کا شکر کرنا۔ جب جب ہم خدا کی کسی نعمت سے فائدہ اٹھائیں تو ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ کئی لوگ ہیں جو اپنے کمرے سے یا گھر سے باہر خوراک کھاتے ہیں، کسی ریسٹورنٹ میں، کسی ہوٹل میں، کسی ڈھابے پر کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، مزدور ہوٹل پر بیٹھ کے، کسی کیفیٹیریا میں بیٹھ کے، یا کہیں باہر کھڑے ہو کے، تو پھر وہ شرما جاتے ہیں کہ میں کیسے دعا کروں۔ دعا کیجئے، چاہے دنیا آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، خدا کا شکر کر کے اس کی نعمتیں استعمال کیجئے۔ صبح، دوپہر، شام، دن میں کسی بھی وقت دن کا آغاز کریں، دن کے دوران اور رات میں بھی سونے سے پہلے دعا کریں۔ جب کبھی آپ محسوس کریں مجھے کچھ چاہیے، تب خدا سے دعا کریں۔
اور جب جب خدا نعمتیں عطا فرما دے تب تب ان سے فائدہ اٹھانے اور انہیں استعمال کرنے سے پہلے بھی دعا کیجیے۔ خطروں اور مصیبتوں میں تو ہم ضرور دعا کرتے ہیں، جب جب مصیبت ہو، جب جب خطرہ ہو، تب تب اب خدا سے دعا کیجیے۔ خدا برا نہیں مناتا۔ خطرہ ہے کسی بھی چیز کا، بیماری کا، جنگ کا، دشمن کا، کسی بھی طرح کا خطرہ ہے، آپ کو نقصان کا خطرہ اور اندیشہ ہے، مصیبت ہے، کسی بھی طرح کی مصیبت آپ کی طرف آ رہی ہے یا آپ پہ آ چکی ہے، آپ دعا کیجئے، خدا ضرور آپ کی سنے گا۔ ہم خطروں اور مصیبتوں میں ضرور دعا کیا کریں، غم اور خوشی دونوں میں ہمیں دعا کرنی ہے۔ ہم غم کے وقت تو بڑا کہتے ہیں ربا تو ہی تسلی دینی ہے، ہم لوگوں سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، خدا ہمیں تسلی دے، خدا ہمیں صبر دے، خدا ہمیں مضبوط کرے اور ہمارا یہ غم خدا دور کرے اور ہمیں خوشی بخشے۔ غم میں ہم خدا کو بڑا یاد کرتے ہیں، لیکن خوشی میں ہم سیلیبریشن کے لیے اور طرح کے کام کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ بات کرنا ہم بھول جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں نمونہ دیتا ہے، جب اس کے شاگرد اس کے پاس آتے ہیں، اسے رپورٹ کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اختیار دے کر بھیجا اور ہم نے جا کر معجزے کیے ہیں اور ہم نے تیرے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کیا اور تیری قدرت کو دیکھا ہے خود تجربہ کر کے، تو وہ روح میں خوشی سے بھر گیا اور باپ سے بات کرنے لگا۔ تیرا شکر ہو تو نے یہ باتیں عقل مندوں سے چھپائیں اور ان پر ظاہر کی۔ حنا کہتی ہے میں تو اپنے دکھوں کے ہجوم کے سبب سے خدا کے حضور دعا کرتی رہی۔ دکھ تو اس نے خدا کو بتا دیے، جب خوشی مل گئی، جب بیٹا پیدا ہو گیا تو پھر خوشی سے دعا کرنے لگی۔ سموئیل کی پہلی کتاب کے پہلے باب میں وہ دکھوں میں دعا کرتی ہے اور دوسرے باب میں وہ خوشی سے دعا کرتی ہے۔ تو ہم غم میں بھی اور خوشی میں بھی دعا کیا کریں، فیصلے کرتے ہوئے، انتخاب کرنا ہے، کچھ چوز کرنا ہے، کچھ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ ٹاک ٹو گاڈ، خدا سے بات کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے باپ سے مشورہ کیا، ساری رات اس نے دعا میں گزاری، پھر 12 کو چن کر رسول بنایا۔ اور پھر شاگردوں نے بھی کیا کام کیا کہ 12واں جو مسیح کو پکڑوانے والا بن گیا اور اس نے اپنے آپ کو پھانسی دے لی، اس کی جگہ پھر 12واں چننا تھا، تو پھر انہوں نے خدا سے دعا کی۔ اعمال پہلے باب میں لکھا ہے، داؤد خدا سے پوچھتا ہے میں جاؤں کہ نہ جاؤں، میں کس طرف جاؤں؟ خدا اس سے بات کرتا ہے نہیں تو اس طرف جا۔ کوئی سفر شروع کرنے سے پہلے، کوئی کام شروع کرنے سے پہلے، کوئی فیصلہ کرنا ہے، آپ الجھن میں ہیں، کنفیوزڈ ہیں، کیا کریں کہ غلطی نہ ہو جائے، خدا سے بات کریں، خدا سے دعا کریں۔ رشتوں کے فیصلے بھی خدا سے پوچھ کے کیا کریں۔ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے، کرنے کے دوران اور مکمل ہونے کے بعد بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ کام کوئی بھی شروع کریں، مہم کوئی بھی شروع کریں، مشن کوئی بھی شروع کریں، کاروبار شروع کرنا ہو، کوئی مزدوری شروع کرنی ہو، کوئی نوکری شروع کرنی ہو، کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرنا ہو، کوئی منصوبہ شروع کرنا ہو، اسے شروع کرنے سے پہلے خدا سے دعا کریں اور اس کے دوران خدا سے دعا کریں اور اس کے مکمل ہونے پر بھی دعا کریں۔ نہمیہ پہلے باب میں وہ دعا کرتا ہے خداوند شہر اجاڑ پڑا ہے، کچھ کر کے میرے باپ دادا کی قبروں کا شہر بن جائے۔ خدا انتظام کر دیتا ہے۔ جب وہ بنانا شروع کرتا ہے تو اس دوران بھی دعا کرتا ہے۔ نہمیہ 6 باب کی 9ویں آیت میں وہ خدا سے دعا کرتا ہے تو اس کام کو مکمل کرنے میں ہماری مدد اور رہنمائی کرتا رہے۔ اور پھر نہمیہ 12ویں باب میں جب دیوار بن جاتی ہے، شہر کی دیوار بن جاتی ہے، تو پھر ساری قوم مل کر خدا کے حضور عبادت میں آتی ہے اور اس کا شکر ادا کرتی ہے۔ کام، ملازمت، کاروبار، کچھ بھی آپ شروع کریں، کوئی بھی مشن شروع کریں، شروع کرنے سے پہلے بھی دعا کریں اور اس کے دوران بھی دعا کرتے رہیں، اور جب مکمل ہو جائے تو پھر بھی دعا کریں۔ اور شخصی زندگی میں، خاندانی زندگی میں اور کلیسیائی طور پر جب بھی عبادت ہو تو اس میں دعا تو کی جاتی ہے۔ کبھی ہم کسی کے لیے دعا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، کبھی اپنے لیے، کبھی اپنے خاندان کے لیے، کبھی کسی کام کے لیے، کبھی کسی کام کے لیے۔ تو
جب عبادتیں بھی ہم کرتے ہیں شخصی طور پر، خاندانی طور پر یا کلیسیائی طور پر، تو ان عبادتوں میں بھی دعائیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، دعاؤں کے کئی موقع ہوتے ہیں۔ کوئی عبادت میں ابتدائی دعا شروع کی ہوتی ہے، کوئی شکر گزاری کی ہوتی ہے، کوئی بیماروں کے لیے التجاؤں کے لیے ہوتی ہے، کچھ ہم دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کبھی کلام کے لیے ہوتی ہے، کبھی خادموں کے لیے اور کلیسیا کے لیے ہوتی ہے، کبھی ہدیے نذرانے کے لیے ہوتی ہے، کبھی ہم کچھ مخصوص کرتے ہیں عبادت میں، کبھی کسی کے بپتسمے کے لیے، کبھی کسی کی شادی کے لیے، کبھی کسی کی منگنی کے لیے، کبھی کسی کی برکت کے لیے، کبھی کسی کام کے لیے۔ کئی طرح کے موقع ہوتے ہیں جس میں ہم اکیلے یا ہمارا خاندان یا ہماری کلیسیا مل کر عبادت کرتے ہیں، اور ان میں کئی طرح کی دعائیں ہوتی ہیں، کئی موقع آتے ہیں دعاؤں کے، کئی وقت ہوتے ہیں۔ اب کلیسیا، کبھی ہم صبح 9:30 بجے کرسمس پہ، نیو ایئر پہ اور ایسٹر والے دن صبح 9:30 بجے عبادت کرتے ہیں، اور پاک جمعرات جو ہوتی ہے مسیح کی گرفتاری والی، اس دن رات میں 10:30 بجے عبادت کرتے ہیں، اور جمعے والے دن ہم 4:30 بجے عبادت کرتے ہیں۔ وقت الگ الگ ہے۔ کسی کے گھر جاتے ہیں تو عموماً 7:30 سے 8 بجے کا وقت ہوتا ہے اس خاندان کے ساتھ مل کر دعا کرنے کا۔ تو شخصی طور پہ، خاندانی طور پہ، کلیسیائی طور پہ وقت مقرر کیے جاتے ہیں، کوئی موقع بنائے جاتے ہیں کہ آج اس حوالے سے ہم عبادت کریں گے، اور اس میں اس حوالے سے دعائیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ خدا نے ہمیں کسی خاص موقع یا وقت کا پابند نہیں کیا۔ ہم کبھی بھی کسی بھی وقت اپنے خدا کے حضور دعا کے لیے پیش ہو سکتے ہیں، اور ہمیں کوئی نہ کوئی موقع یا وقت ضرور مقرر کرنا چاہیے کہ جس میں ہم لازم خدا سے بات کریں، کچھ اپنی کہیں اور کچھ اس کی سنیں۔ خدا سے بات کرنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں لگتا، صرف اسے آواز دی، اور کلام کہتا ہے جب کبھی اس سے دعا کریں وہ نزدیک ہے۔ ہمیں ہر وقت اور روح میں جاگتے رہنے اور دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا کا موقع نہ گنوائیں اور دعا کا وقت بھی نہ گنوائیں۔